قرآن پاک وضو کرنے کے بعد پڑھے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ریکمنڈیڈ ہے، جو کچھ بھی آپ بولیں، لیکن قرآن پاک اگر ایک آدمی بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، بلکہ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ جن لوگوں نے دلیلیں دی سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے 79 تک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ بے شک یہ قرآن عزت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس چیز کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاک آدمی ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، پاک لوگ ہی قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں بالکل سمپل، بالکل سادہ، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صرف اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو کیا آپ ان تمام لائبریریوں پر، ان تمام طباعت کی کتابیں چھاپنے والی مشینوں پر پابندی لگائیں گے جہاں چھاپنے والے غیر مسلم حضرات ہیں؟ قرآن پاک مارکیٹوں میں بکتا ہے، قرآن پاک بک اسٹالوں میں ملتا ہے۔ اب اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو ایک آدمی قرآن پاک کو لے گا، بغیر وضو کے چھو لے گا اور کہے گا کہ اللہ کی کتاب غلط ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ پاک آدمی چھو سکتا ہے، میں نے تو اس کو چھو لیا، میں نے تو اس کو پکڑ لیا، اور اللہ کا دعویٰ بیکار ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ صرف اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ دراصل اعتراض ہے مکہ کے ان کافروں کا، مکہ کے ان لوگوں کا جو قرآن پاک پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن، یہ تو شیطان اوپر سے لے کر آتا ہے لوح محفوظ سے، یہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہرگز نہیں، شیطان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، لوح محفوظ تک شیطان کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، صرف اسے پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، یعنی فرشتے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا جیسا کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، وقت کم ہو گیا جس کی وجہ سے میں عرض نہیں کر سکا، کہ ہمارے درمیان جہاں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں قرآن پاک سے قریب ہونے کی، ان میں سے یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ ایک مسلمان قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو وقت کم ہے، اب میں جوتے نکالوں گا، پھر ساکس بھی نکالوں گا، اور پھر وضو کروں گا، پھر قرآن پڑھوں گا، چلو میرے پاس ٹائم نہیں پڑھوں گا، چلو۔ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ بات بالکل درست نہیں، بے شک قرآن پاک وضو کے ساتھ پڑھیے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور بہت عمدہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے تو ناجائز نہیں ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہے بھائی کا وہ یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن پاک دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ہم مسلمانوں کا حال بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم مسلمان قرآن پاک کو بالکل اچھی طرح سے جزدانوں میں، ریشمی جزدانوں میں اور عطر لگا کر اونچی طاق پر رکھ دیتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ عجیب حال ہے ہمارا، ہم خود بھی نہیں پڑھتے اور غیر مسلم حضرات کو بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس لیے آپ جب دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہان مملکت کو، بادشاہوں کو جب دعوت دی دین کی، اسلام کی، اور جب آپ کے خطوط گئے ہیں، آپ کے لیٹرز گئے ان بادشاہوں کے نام، تو قرآن پاک کی آیت کا یہ ٹکڑا اکثر و بیشتر خطوط میں ہمیں ملتا ہے کہ سلام والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جب قرآن پاک کی ایک آیت کو کوئی چھو سکتا ہے تو پورا قرآن چھونے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی بھی ہے اور یہ رکاوٹ بھی ہے، یہ چیز کہ ہم مسلمانوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں میں قرآن پاک بانٹنا، تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کو آپ قرآن پاک دے رہے ہیں، جس غیر مسلم بھائی کو، اس کو پہلے آداب بتا دیں، اس کو آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہولی بک ہے، یہ انتہائی مقدس ترین کتاب ہے، اس کو آپ
نہا دھو کر پڑھیے، اچھے سے پڑھیے، اس کی بے ادبی نہ کیجیے. اور آپ اگر جانتے ہیں کہ جس کو آپ قرآن پاک دے رہے ہیں وہ اگر قرآن پاک کی بے ادبی کرے گا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ اس کو ادھر ادھر رکھ دے گا، وہ اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے گا، بے شک اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے، ایسا غیر مسلم بھائی ہے کہ وہ قرآن پاک کو اگر ہم اس کو سمجھاتے ہیں، نرم دل ہے، سادہ دل ہے، اچھا ہے، بھلا آدمی ہے، اگر ہم اس کو قرآن پاک کے آداب بتا کر دیں گے تو قرآن پاک پڑھے گا، اس کے قریب آئے گا. تو میں جہاں تک جانتا ہوں میری معلومات کی حد تک، اور جو بالکل صحیح بھی ہے کہ قرآن پاک غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، دیجیے اور قرآن پاک کی تبلیغ کو عام کیجیے اور اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوئیے. جزاکم اللہ احسن جزا. الحمدللہ یہ نشست بڑی پیاری نشست رہی اور ہمارے فاضل مقرر جناب مولانا فیض الرحمان ندوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی قرآن مجید کے حقوق سے متعلق. ہم اسی کے ساتھ مہمان گرامی کے مشکور ہیں، انہیں الوداع کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے علم میں اضافہ دے اور انہیں امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.